اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 173۔ انما دراصل حرما، یہ تھرڈ پرسن ہے، اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، اس کا روٹ ہے میم یا تا، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میت، اسی سے ہے، یعنی اس نے حرام کیا مردار کو، کسی بھی قسم کا مردار، اگر وہ نیچرل ڈیتھ اگر اس کی ہوئی ہے، طبعی موت مر گیا ہے، یا جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیماری میں یا پھر گر کر مر گیا تو وہ مردار ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ والدم، دمہ خون کو کہتے ہیں، دال میم واو اس کا روٹ ہے، یعنی بہتا ہوا خون، قرآن میں آتا ہے دمن مسفوحن، یعنی وہ خون حرام ہے جو بہتا ہوا ہو، کیونکہ خون میں جو ہے جراثیم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت کے لیے جو بھی چیزیں نقصان دہ ہیں اسے حرام قرار دے دیا۔ ولحم الخنزیر، لحم گوشت کو کہتے ہیں، لام ہے میم اس کا روٹ ہے، خنزیر خے نون زیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، یعنی کہ صرف خنزیر کا گوشت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا ہول پارٹ جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ دوسرے جو حلال جانور ہے اگر وہ مر جائیں تو ان کی دوسری چیزیں جیسے بال کھال کھور وغیرہ جو ہے دوسرے پروڈکٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کچھ بھی یوز نہیں کیا جا سکتا۔ وما، اور جو اہل بہ، پکارا گیا اس پر، لغیر اللہ، اللہ کے سوا یعنی اللہ کے علاوہ، اہل یعنی پکارنا، حل یحل سے ہے، یعنی زور سے پکارنا، آواز نکالنا کہتے ہیں، یعنی کہ مشرکین جو تھے وہ اپنے بتوں کے آستانوں پر جانور کو لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنے معبودوں کا نام پکارا کرتے تھے زور سے، جیسے بسم اللات یا بسم العزیٰ، یعنی لات اور عزیٰ کے نام سے۔ لغیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے، یعنی جتنی مخلوق ہے سب غیر اللہ ہے، اور جو پکارا گیا اللہ کے سوا۔ فمن اضطر، پھر جو کوئی، اضطر یعنی مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، بغی یبغی سے ہے یہ، نہ وہ خواہش مند ہو، ولا اور نہ عادن، یہ ادا یادی سے ہے، یعنی کہ تجاوز، حد سے تجاوز کرنا، عادن یعنی حد سے آگے بڑھنے والا ہو، یعنی پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش نہ رکھتا ہو، یعنی خواہش مند نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا، پھر نہ اثم علیہ، کوئی گناہ اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا رحیم ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے آیت نمبر 168 سے 172 تک پڑھا تھا، جس میں عوام اور علماء سوء کی گمراہی کا ذکر تھا، لوگوں کی اکثریت کی گمراہی کی وجہ بیان کی گئی۔ جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی پابندی کریں گے، یہ عوام کا حال تھا۔ آج ہم ان کے علماء کا حال پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر جو ہے مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار، یعنی وہ جانور
جو خود سے مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور احادیث سے بھی ثابت ہے جس جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ صرف دو ہی ہے، ایک ہے فش اور ایک ہے ٹڈی لوکس۔ تو جو سی اینیمل کے علاوہ جتنی بھی حلال جانور ہیں ان کو اسلامک وے آف سلاٹرنگ سے ذبح کرنا ہے۔ تو یہاں پر دوسری چیز جو آیت میں حرام قرار دی گئی وہ کیا ہے؟ والدم، خون کو، یعنی بلڈ کو، جو بہتا ہوا خون ہو، یعنی بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کلیجی اور تلی کا یہ جمع ہوا خون ہے اور یہ حلال ہے۔ یا پھر گوشت دھوتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا خون رہ گیا، تو وہ خون اس سے مراد نہیں ہے۔ یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے اس کو جمع کر کے اس کو کھانے میں لانا حرام ہے۔ تو تیسری چیز جو اس میں اس آیت میں حرام فرمائی گئی وہ ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، یعنی خنزیر کی کل چیزیں، گوشت، چربی، ہڈی، بال، سب حرام ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے خنزیر جو ہے وہ ایک نجس جانور ہے، اور یہ جو ہے بے حیائی اور بے غیرتی اور نجاست کھانے کے لیے مشہور ہے۔ اور وہ خود کی نکلی ہوئی نجاست کو یا انسانوں کے فضلہ کو بہت رغبت سے کھاتا ہے۔ تو اس کا گوشت پوشت جو ہے وہ زیادہ تر انسانی فضلہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا ہی نیچر میں صفائی کا انتظام کرنے کے لیے کیا، کیونکہ آپ گاؤں دیہات میں دیکھیں وہاں تو اس طرح کارپوریشن کا یا ڈرینیج سسٹم وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں کھلے میدانوں میں۔ تو جہاں یہ گندگی ہوتی ہے وہیں ہم دیکھیں گے کہ سور وغیرہ جو ہے چلتے ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو خنزیر جو ہے وہ اتنا مطلب اس کا نیچر جو ہے بہت بے حیا جانور ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ جو قومیں اس جانور کو کھاتی ہے، یعنی خنزیر کو کھاتی ہے، ان سے بھی جو ہے حیا غیرت نام کی چیز جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ اور انسانی جسم کے لیے تو یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ آج سائنس نے پروو کیا ہے کہ خنزیر کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، خنزیر کے ذریعے 70 سے زائد قسم کی بیماری جو ہے انسان کے جسم میں ہوتی ہے، جس میں سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ ہے ٹیپ وارم۔ ٹیپ وارم جو ہے یہ وارم 20-30 فٹ لمبا ہوتا ہے اور یہ گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں انہیں یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور اس کا انڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ خون کے ساتھ فلو کرتا ہے۔ اگر یہ خون کے ساتھ برین میں چلا جائے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اگر یہ آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، یا ہارٹ میں چلا جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک بیماری اس کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اسکن جو اس کی ہوتی ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پسینہ نہیں نکلتا ان کا، اور ان کی گندگی جو ہے جسم کی وہ باہر نہیں نکل پاتی، اور اس اسکن کے نیچے جو ہے بہت موٹی چربی کی لیئر ہوتی ہے، اور جس کی یہ چربی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے دوسرے جو آرگن ہوتے ہیں وہ بھی چربی سے ڈھکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ آرگن پراپرلی باڈی میں ورک نہیں کر پاتا اور نہ پسینہ نکل پاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور یہ ہے، اس کے ٹانگوں کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے وہ جتنا فوڈ کنزیوم کرتے ہیں اتنا نجاست جو ہے وہ باہر نہیں نکال پاتے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ نجس العین ہے، یعنی پورا کا پورا وہ نجس ہے۔ جو لوگ اس کو ویسٹرن میں زیادہ آپ دیکھیں کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان دہ امریکن کو ہوتا ہے، وہاں پہ امریکہ کے لوگ جو ہے 50% لوگ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، کیونکہ اس کا گوشت کھانے سے بہت زیادہ ہائپر ٹینشن ہوتا ہے۔ اور بے حیا جانور ہے تو لوگوں کے مزاج پہ، انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر جو ہے اس کے بیہیویئر پہ
نمایاں ہوتا ہے یا اس کے مزاج پہ، اس کے اخلاق پہ نظر آتے ہیں۔ یہ اتنا بے غیرت جانور ہے کہ یہ اپنی فیمیل سے جو ہے بالکل غیرت نہیں کرتا، اپنے دوستوں، اپنے اور بھی جو ہے دوسرے خنزیر کو زنا کرواتا ہے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کتا بلی ہو یا شیر ہو تو وہ بھی جو ہے اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ اپنی فیمیل کے پاس دوسرے میل کو آنے نہیں دیتا، لیکن یہ اتنا بے غیرت ہوتا ہے۔ تو جو قومیں اس کو کھاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ بے حیائی اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر ویسٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ڈانس پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چابیوں کا لین دین یا شاپنگ آف وائفز ہوتا ہے، بیویوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو، پکارا گیا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام لے کر وہ جانور ذبح کیا گیا ہو، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے۔ اس جانور جیسے کسی جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا پہلے کسی بت کے نام پہ یا کسی کے نام پہ، یا پھر اس کھانے کو، کوئی کھانا ہے اس کو کسی کے نام پہ خاص کر دیا گیا، کسی بزرگ کے نام پہ یا کسی خاص دن میں کسی کے لیے خاص کر دیا گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جو چیز مشہور کر دی جائے۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا ہے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے صرف وہی حرام ہوتا ہے۔ یہ خیال بہت غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے اور نہ ذبح کا ذکر ہے، بلکہ ماں کے لفظ میں نے عام کر دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ جو چیز کسی بزرگ یا جن یا فرشتے یا دیوی دیوتا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پہ مشہور کر دی جائے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کنڈا امام جعفر کے نام سے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور اگر ذبح کرنے کا جانور ہے، خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ حرام ہی رہے گا، بلکہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کی نیت رکھنے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی قربانی یا نظر جو ہے صرف اور صرف اسی کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس نیت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ یا پھر قربانی ہی کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو جو فوت ہو گئے ہیں یا پھر میرے رشتہ داروں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو پہنچیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک نیک عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو ہے حالت مجبوری کا حکم دیا جا رہا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یعنی جو شخص بھوک سے مجبور ہو جائے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں سے بھی گناہ اٹھا دیا، یعنی اضطرار کی حالت میں 2 شرطوں کے ساتھ حرام چیز کھانے کی اجازت ہے۔ پہلی یہ کہ کوئی حلال چیز اس کے پاس اویلیبل نہ ہو اور بھوک کے مارے جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوسری یہ کہ کسی نے زبردستی، فرض کیجئے کسی نے کسی کو زبردستی ہاتھ پیر باندھ کر منہ میں زبردستی ٹھونس دیا، یا کوئی ظالم انسان جیسے حرام کھانے پہ کسی کو مجبور کر دیں کہ اگر تم نے نہیں کھایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، اور اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میری جان جانے والی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کھانے کی اجازت دی ہے۔ یا کسی نے دھوکے سے کھلا دیا، کہا کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام تھا، تو ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو کھانے والی کی نیت نافرمانی کی نہ ہو، یعنی
نافرمانی سے وہ نافرمانی کی نیت نہ رکھتا ہو، غیر باغن وہ جو ہے چاہت بھی نہ رکھتا ہو، نہ لذت حاصل کرنا ہو کہ کھانے میں اس کو ٹیسٹ آ رہا ہے، یعنی صرف جان بچانا مقصد ہو اس کا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھاتے وقت زیادتی نہ کرے، یعنی صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے۔ ان شرائط کے ساتھ کچھ گناہ نہیں۔ اس پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر کھانے میں کسی قدر کمی بیشی ہو جائے، مثلا اگر فرض کیجئے کہ 3 ہی لقمے سے ضرورت پوری ہو جائے اور بے اعتدالی میں، بے دھیانی میں 4 لقمے کھا بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنی مہربانی سے اس زیادتی کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کی جان خطرے میں ہو وہ جان بچانے کے لیے دوا کے طور پر حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، انہی شرطوں کے ساتھ کہ دوسری کسی حلال دوا سے شفا نہ ملتی ہو اور اس دوا سے شفا یابی یقینی ہو، تو وہ یہ استعمال کر سکتا ہے، اور لیکن اللہ کے قانون توڑنے کی نیت نہ ہو، بغاوت کرنے کی نیت نہ ہو۔ آیت نمبر 174 دیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون وہ سب، قاف تے میم، کتما یعنی چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ سب خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، یشترون کا مطلب ہے خرید و فروخت کرنا، بھی اس کے ذریعہ، یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، ثمنا قلیلا یعنی قیمت تھوڑی سی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے اور وصول کرتے ہیں اس کے ذریعہ تھوڑی سی قیمت، اولئک وہی لوگ، ما یاکلون وہی لوگ جو، نہیں یہاں پہ ما کا مطلب جو نہیں ہوگا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، تو الا کے آنے سے اس کا یہ میننگ جو ہے نہیں ہو جائے گا۔ اولئک وہی لوگ، ما نہیں، یاکلون وہ سب کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطون جو ہے یہ بطن یعنی پیٹ، بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، تو بطن کی جمع ہے بطون، اپنے پیٹوں میں، الا مگر، سوائے، ایکسیپٹ فور، الا کا مطلب ہوتا ہے تو الا النار مگر آگ کو، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ وہ ان سے، کاف لام میم کلام کرے گا، اللہ اللہ، اور نہ ان سب، یہاں پہ ان کی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان کی پنشمنٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی کلام تو کریں گے اللہ تعالیٰ لیکن محبت اور شفقت والا کلام نہیں کریں گے، یعنی غیظ و غضب والا کلام کریں گے، اس کا مطلب ہے ولا اور نہ، یزکیہم وہ ان کو، زکا یزکی تزکیہ پاک کرنا، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب بھی پاک کرنا، جو سال بھر جب مال ہمارے پاس رہ جاتا ہے تو جو ہم 2.5% نکالتے ہیں اس مال پر، تو وہ مال جو ہے ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ اور تزکیہ کا لفظ جو ہے بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی قرآن میں آتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ تو یہ جو آیت 174 ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اس کے بدلے میں خریدتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، تو وہ لوگ نہیں بھرتے مگر اپنے پیٹوں میں صرف آگ کو، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب میں سے، یعنی کتاب کے اندر جو اللہ نے جو احکام نازل فرمایا ہے، یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا مردار حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، تو یہود و نصارہ تورات و انجیل کے احکام کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی موجود تھی جس کو وہ چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ اپنی مفاد کی خاطر، یعنی اپنی مفاد کی خاطر کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا جس کا نام انہوں نے ہدیہ، نذرانہ اور شکرانہ رکھا ہوا تھا، حالانکہ ان کی یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کھانے سے بھی بدتر تھی۔ اسی کو فرمایا کہ یشترون بہ، اور اس کے بدلے میں خریدتے ہیں ثمنً قلیلاً، حقیر سی قیمت، یعنی جتنی بھی قیمت ملے گی اگر کوئی خوش ہو کر محل بھی دے دے تو آخرت کے مقابلے میں تو حقیر ہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، یعنی جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ فائدے حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ دراصل ان کی دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ یعنی حدیث میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، پھر ایک وقت آئے گا جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ان کے گناہوں کو جہنم کی آگ میں جلا کر اس کی صفائی کر دی جائے گی۔ تو جب وہ تمام گناہ سے پاک ہو جائے گا، اب وہ جنت میں ڈالا جائے گا، وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ان لوگوں کو نکال کر جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جنہوں نے کتمان حق کیا ہے، یعنی ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی ان کی پہلی سزا ان کے پیٹوں میں آگ بھرا جائے گا، دوسری سزا اللہ تعالیٰ اسے رحمت و شفقت والا کلام نہیں فرمائیں گے، اور تیسری سزا یہ کہ ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 175 اور 76 دیکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، خریدا ضلالت کو یعنی گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، یعنی مغفرت دے کے عذاب کو لیا انہوں نے اور ہدایت دے کر گمراہی کو خریدی۔ فما، پھر یہاں پہ جو ماں ہے نا یہ تعجب کے لیے ہے۔ فما، پھر کیسے، اصبرہم، وہ صبر کریں گے، وہ سب، علی النار، آگ پر، یعنی اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں کہ کیسے وہ آگ پر صبر کریں گے۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب، نازل کی کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، الذین، جنہوں نے، اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلاف، فی الکتاب، کتاب میں، لفی، لا جو ہے تاکید کے لیے ہے، لفی شقاق بعید، شقاق کا مطلب ہوتا ہے ضد، ہٹ دھرمی یا پھر اختلاف، اور بعید بہت دور کی۔ تو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ یعنی
جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تو حق کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پڑے ہیں۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر جو ہے کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ اظہار کر رہے ہیں کہ انسان تو جو ہے وہ آگ کی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ لوگ کتنے صبر والے ہیں کہ انہیں برداشت ہے آگ میں جانا۔ یعنی انہوں نے جو اس قدر اسباب جہنم کو اختیار کیا تو گویا جہنم میں جانے کو پسند کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی کافی طاقت ہے، تبھی تو اسباب جہنم اختیار کیا۔ یہ ایک طرح سے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعجب کا اظہار ہے کہ جلنے کو تیار ہے مگر جھکنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، اور اپنے اس اکڑنے کو اپنی سیلف کانفیڈنس سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی بات ماننے کو حماقت۔ تو فرمایا چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ اللہ نے کتاب نازل کر دی لیکن یہ لوگ ضد اور تکبر کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ یہ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ یعنی اوپر جو سزائیں گزری وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کتاب کو یعنی قرآن کو یا پھر تورات کو حق کے ساتھ سے مراد واضح دلائل کے ساتھ، یعنی کتاب میں کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، یہ تو واضح تھی۔ لیکن اختلاف لوگ کب کرتے ہیں؟ کتاب میں لوگوں کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑتے ہیں، یعنی کتاب کا جو مقصد ہے اس کو ہی بدل دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرنے لگتے ہیں، اور حق ظاہر کرنے کے بجائے اسے چھپانے لگتے ہیں۔ کیوں چھپانے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ لفی شقاقم بعید، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت میں ہیں کہ جس کتاب کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، اور ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کرے تو وہ ایسی ہی سزاؤں کا حقدار ہے۔ تو آج جو ہم نے آیت نمبر 173 سے لے کر 176 تک جو ہم نے 4 آیتیں پڑھی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہود کے علماء کا حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا اس میں تحریف کر کے لوگوں کی پسند کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اس کی قیمت لیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ افسوس، یہ کیسے نڈر ہیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے اور جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دھرمی، ضد، جہالت سے محفوظ رکھے اور اپنے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔